الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ نے اس جہان میں سب سے بہتر انسان جو پیدا فرمائے وہ انبیاء علیہم السلام، اور ان بہترین لوگوں کے سردار ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو چیز بھی عطا فرمائی ہے وہ سب سے اعلیٰ چیز عطا فرمائی، تو انہی میں آپ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے، جو شاگرد تھے، جو آپ کی صحبت کے لیے، آپ کے ساتھ رہنے کے لیے اللہ نے جن کو چنا ہے وہ بھی سب سے اعلیٰ اللہ نے لوگوں کو چنا ہے۔ ان کا نام کیا ہے اس جماعت کا؟ جماعت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ یاد رکھیں، جس طرح نماز چھوڑنا گناہ ہے، شراب پینا گناہ ہے، گانے سننا گناہ ہے، جس طرح سود لینا دینا گناہ ہے، رشوت لینا دینا گناہ ہے، جس طرح یہ گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، اسی طرح ایک اور گناہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ حضور کے صحابہ میں سے کسی صحابی کو برا بھلا کہنا یہ بھی گناہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین۔ صحابہ ایسی بابرکت جماعت ہے، اللہ کے ایسے برگزیدہ لوگ ہیں کہ جس نے بھی اپنی زبان سے ان کی بے ادبی کی یا دل میں ان کے لیے کینہ رکھا، وہ بندہ ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے، ایمان ہی اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو کڑی سزا دیتا ہے جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے۔ صحابہ میں سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابہ میں سے، یہ بات الگ ہے ان کا مقام خلفائے راشدین کے برابر نہیں ہے، لیکن ہے تو صحابی رسول، اور صحابی رسول کا جو مقام ہے وہ بے مثل اور بے مثال ہے۔ پوری کائنات کے اولیاء اکٹھے ہو جائیں لیکن صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ہمارا متفقن علیہ عقیدہ ہے۔ یہ دو چار باتیں میں حضرت کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کو دعا حاصل ہے، وہ دعا یہ اللہم اجعلہ ہادیہ، اے اللہ اس کو ہادی بنا دے، اس کو ہدایت دینے والا بنا دے، مہدیًا ہدایت پر قائم رہنے والا بنا دے، واہدی بہ اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو اگر دعا مل جائے والد کی، والدہ کی، کسی نیک آدمی کی، مرید کو اپنے شیخ اور پیر کی، تو وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے دعا مل گئی ہے، مجھے میرے والد صاحب کی دعا ہے، مجھے میری والدہ کی دعا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو محمد مصطفیٰ کی دعا حاصل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک عجیب بات آپ کو بتائیں، عرض کریں، رومیوں کے ساتھ ایک معاہدہ چل رہا تھا کہ اس مدت میں لڑائی نہیں کریں گے، جنگ نہیں کریں گے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کشی کی، اپنی فوج کو لے کے جا رہے تھے سرحد کی طرف، کہ جیسے ہی ہم وہاں پہنچیں گے رومیوں کے قریب تو مدت ختم ہو چکی ہوگی۔ وہ تاریخ جو صلح کی چل رہی تھی، صلح کی مدت ختم ہو چکی ہوگی، اور جیسے وہ صلح کا زمانہ ختم ہوگا فوری طور پر ہم رومیوں پر حملہ کر دیں گے۔ یہ ذہن میں تھا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج لے کے جا رہے ہیں، پیچھے سے دیکھا تو ایک گھوڑے پر سوار تیزی سے آ رہا ہے، اور وہ یہ کہتا ہوا آ رہا ہے، وفاء لا غدر، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں کو حکم ہے وفا کا، عہد شکنی کا حکم نہیں ہے۔ جب وہ قریب آئے تو دیکھا تو وہ بھی صحابی رسول تھے، ان کا نام تھا حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے آ کر کہا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے ان کو اطلاع کی ہے رومیوں کو کہ معاہدے کا زمانہ ختم ہو گیا ہے؟ فرمایا کہ بتایا تو نہیں ہے۔ فرمایا بتائے بغیر آپ ان پر کیسے حملہ کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے ہمیں وفا کا حکم دیا ہے، جس قوم سے بھی عہد کرو اس کو پورا کرو، یہ بغیر اطلاع کہ آپ حملہ نہیں کر سکتے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حدیث سنی دوسرے صحابی سے، انہوں نے وہیں پر اپنی فوج کو روک لیا اور آگے حملے کا ارادہ چھوڑ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کا فرمان آ گیا تو اب ہمیں سر جھکانا ہی پڑے گا۔ آج ہم میں سے کوئی جوشیلا ہوتا تو حدیث سن کر بھلا سر جھکاتے ہم؟ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، یعنی یہ جذبہ بن جائے جیسے صحابہ کا جذبہ بنا۔ انہوں نے کہا فوج سب کچھ ختم، رک جاؤ، کوئی حملہ نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ تیاری نہیں ہے۔ تیاری تو فل ہے، طاقت بھی ہے، تیاری بھی ہے، اور تدبیر بھی ہے، حکمت بھی ہے، سیاست بھی ہے، عقل بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن حملہ کیوں روک دیا؟ یکدم کیوں روک دیا حملہ؟ اس لیے کہ ہماری ساری تدبیریں نیچے، ہمارا سارا انتظام نیچے، محمد مصطفیٰ کا فرمان اونچا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تھے صحابہ۔ ہم تو اپنے فائدے کے لیے دین کو ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں، دین سے ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں، ہم اپنے فائدے کے لیے، انا للہ و انا الیہ، ہم دین کے تابع نہیں ہونے کے لیے تیار، دین کی اتباع کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ تھے صحابہ۔ اب صحابہ کی مثال کہیں مل سکتی؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی نے پوچھا کہ سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ خلیفہ راشد ہیں، عادل ہیں، ان کے زمانے کا عدل 2 سال کا مشہور و معروف ہے، ظلم نہیں ہونے دیا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے ظلم ختم کر دیا، اس کی جڑی ختم کر کے رکھ دی عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے، اور اتنا اچھا دور تھا۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ حتیٰ کہ یہ جو بھیڑیا ہوتے ہیں جو بکریوں پہ حملہ آور ہوتے ہیں، یہ بھی بکریوں پر حملہ نہیں کرتے تھے، اتنا عدل و انصاف قائم کیا حضرت عمر بن۔ وہ اثر پڑ جاتا ہے چیزوں پر، اگر اہل اقتدار اگر وہ زیادتی کریں تو چیزوں پہ اثر ہے، اگر وہ عدل کریں چیزوں پہ اثر ہے۔ جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں نے ایک عادل بادشاہ کا ذکر کیا تھا، نوشیروان عادل بادشاہ کا ذکر کیا تھا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز بڑے باکمال ہیں، حدیث کے مدون اول ہیں، عدل بے مثال ہے۔ ایک آدمی نے ان کی فضیلت کو سامنے رکھ کر پوچھ لیا حضرت عبداللہ بن مبارک سے، حضرت عمر بن عبد العزیز کا درجہ زیادہ ہے یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ زیادہ ہے؟ فرمایا یاد رکھو کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کا بڑا اونچا درجہ ہے، تابعی ہیں، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس گھوڑے پہ بیٹھ کر سوار ہو کر آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر کافروں سے مقابلہ کیا، کافروں سے جنگ کی ہے، اس گھوڑے کی ناک میں، اس کے نتھنے میں جو گرد پڑی ہے وہ گرد بھی عمر بن عبد العزیز سے بہتر ہے۔ کیا وجہ؟
اس لیے کہ وہ صحابی ہیں اور یہ تابعی ہیں. اگرچہ بڑا کام کیا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے، لیکن دنیا کا کوئی ولی صحابیت کے مقام کو حاصل نہیں کر سکتا، صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اتنے اونچے صحابی ہیں، حضور کے ساتھ رشتہ داری ہے ان کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا ان کی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ اگر آپ میں اور میرے اندر ایمان ہے تو ہم سب یک زبان کہیں گے کہ حضرت ام حبیبہ حضور کی زوجہ ہے اور ہم سب کی روحانی ماں ہیں. تو حضرت امیر معاویہ کی حضور کے ساتھ رشتہ داری ہوئی نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتنے عظیم رشتے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسلمان آج ان پر کلام کریں یا گفتگو کریں یا بد زبانی کریں تو یاد رکھیں جو بھی بے ادبی کرے گا کسی بھی صحابی کی، وہ اپنا نقصان کرے گا، وہ اپنے ایمان کو ضائع کرے گا. الحمدللہ ہمیں اللہ نے ایسی زبان دی ہے، ایسا دل دیا ہے جو ہمیشہ صحابہ کی تعریف کرتا ہے، جو ہمیشہ اہل بیت کی تعریف کرتا ہے. آج میرا دل کرتا ہے کہ میں ایک جملہ کہوں اور آپ آمین کہیں. اے اللہ ہمیشہ ہمیں وہ دل عطا فرما کہ جس میں صحابہ کی محبت ہمیشہ رہ جائے. آپ کہیں آمین. ہمیشہ اہل بیت کی محبت رہ جائے. اے اللہ ایسا دل عطا فرما کہ محمد مصطفیٰ کی محبت رہ جائے ہمیشہ. اے اللہ ایسا دل عطا فرما جس دل میں تیری توحید رہ جائے. وحدہ لا شریک لہ، کہہ دو وحدہ لا شریک لہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.